بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ادھر جوائن کرنے کا۔ آج یہ تیسرا سیشن ہے اس رمضان میں، ویکلی جو ہمارا کلاس ہوتی ہے رمضان سیریز، اور پہلی دفعہ اب ہمارا موضوع چینج ہو رہا ہے، اب تقوی کی طرف آ رہے ہیں، اس کی گو تھرو کرنا ہے، اس کو ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اور جس طرح کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور خصوصی طور پہ رمضان کے حوالے سے بھی کہ لعلکم تتقون، اس کے حوالے سے ہم کس طرح اس پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور جب آخری حصہ رہ گیا، آخری 10 دن بس آنے والے ہیں، تو اس میں ہم کس طرح اس پہ فوکس ایکسٹرا کر سکتے ہیں اور اس کا جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ درس ہوگا۔ ترتیب یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک عمران صاحب درس کریں گے، اس کے بعد کوشچن آنسر کا موقع ملے گا، اس کے بعد چند منٹوں کے لیے ایم سی کے پریزیڈنٹ امتیاز احمد سیوی صاحب بات کریں گے، اور یہ ہمارا تقریباً گھنٹے کا ایک سیشن ہوگا۔ تو اب میں دعوت دوں گا مولانا اقبال صاحب کو کہ وہ ہمارا اس دفعہ فرسٹ سیشن لیں تقوی کے اوپر، اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ پچھلے ہفتے ایک سوال جو ہے بڑا ضروری سوال تھا، کسی شاید نوجوان نے پوچھا تھا کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو ہے واقعتاً اللہ کے الفاظ ہیں، اور قرآن جو ہے نا وہ سچی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، اس ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس پہ انشاءاللہ جو سوالات کا سیشن آئے گا، تو پہلے میں یہ سوال لوں گا تاکہ یہ پچھلے ہفتے کا سوال ہے تو اس پہ بات ہو جائے تھوڑی سی، اس کے بعد باقی سوالات ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ دوست جس نے یہ سوال کیا تھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ریڈی رہیں انشاءاللہ۔ تو گفتگو کے بعد پہلا ان کا سوال ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح بیٹے ارمش نے بتایا ہے کہ آج ہمارا یہ تقوی کے حوالے سے سیشن ہے، تو سب سے مشہور آیت جو تقوی کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے وہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت کی کہ تم تابع دار بن کے دنیا سے جاؤ، مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ۔ اور رمضان کا بھی پرپس یہی ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو آج اسی حوالے سے بات ہوگی کہ یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا، یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ تقوی جو ہے ایک سیکرٹ صفت ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، اس حوالے سے میں حدیث بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ سائنز ہوتے ہیں، وہ ہمیں باہر سے پتہ چلتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی زندگی میں تقوی ہے یا نہیں ہے، اور ہے یا کس لیول کا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، تقوی، متقین، قرآن میں یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں چند ایک ریفرنس آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنے بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ اللہ پاک کی اوپن سٹیٹمنٹس ہیں متقی لوگوں کے بارے میں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے ان کے بارے میں، اور یہ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جس کا نام تقوی ہے۔ پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے ذرا اللہ رب العالمین کی جو سٹیٹمنٹس ہیں تو ان کو صرف گو تھرو کرنا ہے۔ میں چند ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین،
تو یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ بے شک اللہ کریم، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو تقوی کی جب ہم تعریف کریں گے تو آیت کا یہ حصہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ کریم، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فإن اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین تقوی والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی سٹیٹمنٹ ہے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جس بھائی کی قبول ہوئی ہے تو اس نے دوسرے سے کہا کہ تمہاری نہیں قبول ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پرنسپل اللہ کا یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین صرف ان کے اعمال قبول فرماتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اللہ صرف ان کے اعمال قبول فرماتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے شاہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، سورۃ النبا کے اندر آخری پارے میں، ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی تو ہے ہی ان کی جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے، کامیابی تو ہے ہی ان کی جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، یہ بھی مشہور جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو ہے ہی تقوی والوں کا، فائنل جو کامیابی ہے وہ تو ہے ہی تقوی والوں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ایبلٹی عطا فرما دیں گے جو حق اور باطل، صحیح اور جھوٹ کے میں فرق کر سکتی ہے۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دیں گے جو حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز تمہیں مل جائے گی، تمہیں اس کی توفیق اور ایبلٹی مل جائے گی کہ تم فرق کر سکو، حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک وہ تقوی والے جو لوگ ہیں وہ باغوں کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، چشموں اور باغوں کے اندر وہ ہوں گے، اللہ ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو چشموں والے باغات اور جنتیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سورۃ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مشکلوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں تقوی کے بارے میں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقوی کتنی بڑی کوئی چیز ہے، یہ کتنی کوئی بڑی کوالٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ارشادات جو بیان فرمائے ہیں قرآن کے اندر۔ اب ہم اس کے طرف آتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہم بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں اور جس پہ ہم نے قرآن کی اتنی آیات سنی ہیں، تو یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تو ان اللہ مع المتقین جو پہلا ریفرنس میں نے آپ سے شیئر کیا، اسی سے میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تقوی ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے تقوی؟ تقوی ان فیلنگز کا نام ہے، ان ایموشنز کا نام ہے، ان جذبات کا نام ہے کہ ہم فیل کرتے ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین، جو یہ لوگ محسوس کرتے ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے تقوی۔ ان فیلنگ کا نام تقوی ہے کہ بندہ محسوس کرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں جب کوئی نیکی کروں تو مجھے یہ احساس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب کسی گناہ کا خیال میرے دل میں آئے تو مجھے یہ پتہ ہو اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ان فیلنگ کا نام تقوی ہے، اور وہ فیلنگ مجھے غلط سے روکتی ہیں اور صحیح کی طرف مجھے پش کرتی ہیں۔ وہ فیلنگ جو مجھے غلط سے روکتی ہیں اور صحیح کی طرف مجھے پش کرتی ہیں، ان فیلنگ کا نام تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو،
اس توفیق کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانا، تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی جو کوشش ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی جو فیلنگز ہیں، تو اس فیلنگ کا، اس کوشش کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہنا و اشار الی صدرہ، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہوتا ہے دل کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی کوئی اپیرنس نہیں ہوتی کہ جس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوں اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس کی اس طرح کی داڑھی ہو اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس نے اس طرح کی ٹوپی پہنی اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس نے اس طرح کا جبہ پہنا ہو، اس طرح کا سکارف لیا ہو، اس طرح کی شکل و صورت ہو، اس کا نام تقوی ہوتا ہے۔ تو تقوی کی کوئی ظاہری اپیرنس نہیں ہوتی۔ تقوی دل کی کیفیات کا نام ہے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ فیلنگ کا نام تقوی ہے، دل کی کیفیات کا نام تقوی ہے، جو گناہ سے روکتی ہیں اور نیکی کی طرف لگاتی ہیں۔ تو اس کی کوئی اپیرنس نہیں ہوتی جس سے ہم جج کریں کہ اس کے کپڑے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ متقی ہے، یا اس کی داڑھی دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ متقی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لفافہ بڑا اچھا ہوتا ہے، جو باہر کی جو ان کی اپیرنس ہے نا، لفافہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ دل کے اندر تقوی نہیں ہوتا، دل کے اندر تقوی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کوئی نشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا جبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اسکارف نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ تو تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ علامات ہیں جو باہر آتی ہیں، یہ علامات ہیں تقوی کی، یہ سمبلز ہیں تقوی کے جو باہر آتے ہیں، لیکن اصل میں اندر ہو تقوی، اندر دل کی کیفیات بدل جائیں، یہاں پہ یہ چیز احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو نیکی کی طرف لگائے اور گناہوں سے روکے، اس کیفیت کا نام، اس طاقت کا نام تقوی ہے۔ پھر اس کے کچھ سمبل ہوتی ہیں جو باہر آتے ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو میں نظر آتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے یہ اس کوالٹی کے اندر اضافہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور یہ روزے کا پورا سیٹ اپ، ٹھیک ہے، یہ رمضان کا پورا کورس، یہ دن اور رات کی پوری مشق، ٹھیک ہے، یہ ایک ایک چیز کے اندر جو اللہ نے برتیں رکھ دی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے پورا کورس ترتیب دیا ہے، تو اس سارے کورس کا، اس سارے ڈے اور نائٹ کی مشق کا، اس ساری ریہرسل کا جو اللہ رب العالمین نے نچوڑ نکالا ہے نا، وہ یہی ہے لعلکم تتقون۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تقوی جو ہے نا وہ پروان چڑھے، وہ فیلنگ تمہاری طاقتور ہو جائیں، وہ تمہاری فیلنگ طاقتور ہو جائیں۔ یہ یوں سمجھے آپ کہ بارش ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ خوب برس رہی ہے، لیکن جس جگہ پہ بارش ہو رہی ہے نا، اس جگہ کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کیفیت کے حساب سے وہ جگہ بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو چھوٹا گڑھا ہے، ایک چھوٹا گڑھا ہے، تو وہ بارش سے اپنے حساب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک جو بڑا تالاب ہے وہ اپنے حساب سے بارش سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ایک چٹان ہے، پتھریلی زمین ہے یا چٹان ہے، وہ اپنے حساب سے وہ بارش سے فائدہ اٹھائے گی، اس پہ اوپر بارش برسے گی اور پھسل جائے گی، نکل جائے گی۔ جو پتھریلی زمین ہے اس پہ بارش ہوگی اور آگے چلی جائے گی، اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن جو زرخیز زمین ہے
وہ بارش کو ایبزارب کرے گی، بارش اس کے اندر جائے گی، پھر اندر سے غلے پیدا ہوں گے، پھر باغ نکلیں گے، پھر پھول اگیں گے، پھر پھل لگیں گے، تو زرخیز زمین خود بھی فائدہ اٹھائے گی اور دوسروں کے لیے بھی وہ بہت کچھ تیار کرے گی، بہت کچھ پیدا کرے گی۔ اور جو پتھریلی زمینیں ہیں تو اس کے اوپر بارش پڑے گی اور سلپ ہو جائے گی، اتر جائے گا پانی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے، انسانی فطرت جو ہے نا اس کی بھی اس طرح کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ انسانی فطرت جو ہے وہ چھوٹے گڑھے کی طرح ہوتی ہے، تو وہ کچھ چیزیں لیتی ہے بس زیادہ کو ضائع کر دیتی ہے، اور کچھ انسانی فطرت جو ہے بڑے تالاب کی طرح ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ جمع کرتی ہیں۔ کچھ انسانوں کی فطرت جو ہے وہ نہروں اور دریاؤں کی طرح ہوتی ہے اور وہ بہت سے باقی دنیا کو فائدے پہنچا رہی ہوتی ہے۔ کچھ انسانی فطرت زرخیز زمینوں کی طرح ہوتی ہے، وہ بارش کے پانی کو اپنے اندر لیتی ہے اور پھر وہاں سے بہت کچھ نکلتا ہے۔ اور کچھ انسانی فطرت جو ہے پتھریلی زمینوں کی طرح ہوتی ہے، چٹانوں کی طرح ہوتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انسانی فطرت جو ہے نا جس طرح کی ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں تو اپنے اپنے فطرت کے حساب سے لوگ اسے تقوی حاصل کر رہے ہیں، اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مانگنے والوں کو توفیق بھی ملتی ہے، توفیق بھی اللہ تقسیم نہیں کرتے پھر رہے، یہ بھی اس کو ملتی ہے جو لینے کی خواہش کرتے ہیں، جو لینے کی خواہش کرتے ہیں، جو لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے تو ان کو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو اگر تقوی کو سمجھنا ہو نا اس کا ایک اور انداز یہ ہے کہ آپ آگ کے قریب ہاتھ لے جائیں تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ کو تپش محسوس ہوتی ہے فوراً آٹومیٹکلی انسانی فطرت ہے، آٹومیٹکلی وہ ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ ہاتھ جلتا ہے نا فوراً پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اور یقین ہو جاتا ہے ہمیں کہ اگر تھوڑی دیر اور یہاں رکھا تو جل جائے گا، اس بات کا یقین ہوتا ہے۔ یہ ٹینجیبل آگ ہے، یہ ریئل آگ ہے، یہ فزیکل آگ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ہاتھ قریب کریں تو جلاتی ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اور رہا تو جل جائے گی۔ ایک آگ اور بھی ہے، ایک آگ اور بھی ہے جو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتی، اور اس آگ کا ایندھن جو ہے نا نافرمانی، اس آگ کا ایندھن ہے۔ وہ آگ نافرمانی سے بھڑکتی ہے، وہ آگ جھوٹ سے بھڑکتی ہے، وہ آگ بد اخلاقی سے بھڑکتی ہے، وہ آگ دوسروں کے حق مارنے سے بھڑکتی ہے، وہ آگ آنکھوں کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ آگ کانوں کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ آگ دل کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ آگ دولت کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ آگ طاقت کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ اختیارات کے غلط استعمال کرنے سے بھڑکتی ہے، وہ حقوق ادا نہ کرنے سے بھڑکتی ہے۔ یہ ایک اور آگ ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ بھی جلاتی ہے، اس کا نام تقوی ہے، اس یقین کا نام تقوی ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ جو آگ میری بد اخلاقی سے بھڑکے گی مجھے جلا کے راکھ کرے گی، تو اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ بھی مجھے جلائے گی، میں کسی کے حق مارتا ہوں تو یہ بھی آگ ہے اور یہ مجھے جلا کے راکھ کرے گی، میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو یہ بھی آگ ہے، میں غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بکواس کرتا ہوں، یہ بھی آگ ہے اور یہ مجھے جلائے گی۔ اس یقین کا نام تقوی ہے اور اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح ہر چیز کے لیول ہوتے ہیں، گناہ کے بھی لیول ہوتے ہیں، نیکی کے بھی لیول ہوتے ہیں، ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں، کفر کے بھی لیول ہوتے ہیں، منافقت کے بھی لیول ہوتے ہیں، تو تقوی کے بھی لیول ہوتے ہیں، اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کسی کے اندر کم ہوتا ہے، کسی کے اندر درمیانہ ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ لیکن ہے نا یہ جو کیفیت ہے کہ ان چیزوں سے جو آگ بھڑکتی ہے میں اس میں بھی جلوں گا، تو اس کیفیت کا، اس فیلنگ کا نام تقوی ہے۔ اس کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس یقین کے لیول کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے یہ سپورٹ کرتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس احساس کو بڑھائیں اور اس توفیق کو بڑھائیں
تو ایک ہوتا ہے انفرادی تقوی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی تقوی. تو اجتماعی تقوی جو ہے نا اس کی انفرادی تقوی کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن جو اجتماعی تقوی ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آج کل ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ اجتماعی تقوی کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی تقوی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی عزت، دوسرے لوگوں کا مال اور دوسرے لوگوں کی جان، ان میں مداخلت نہ کی جائے. مال کے اندر جو ان کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، جان کے احترام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور کسی کی عزت کے جو معاملات ہیں اس کا خیال رکھا جائے. جو اس کے حقوق دوسروں کے اوپر ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کو پامال کرنے سے باز آنا، اس کا نام اجتماعی تقوی ہے. ایسا ماحول ہو، ایسا سسٹم ہو، ایسی سوچ ڈیولپ کی جائے، ایسی سوسائٹی بنائی جائے، ایسے پروگرام کیے جائیں، ایسا سلیبس تیار کیا جائے جس میں یہ چیزیں سکھائی جائیں کہ دوسروں کی عزت، دوسروں کا مال، دوسروں کی جان، دوسروں کے حقوق، ان کو پامال کرنے سے باز آ جاؤ. تو یہ جو باز آنا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، اس کا نام اجتماعی تقوی ہے. تو جہاں پہ انفرادی تقوی کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، اجتماعی تقوی کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت. وہ جو مشہور حدیث میں کئی دفعہ تقریباً میں نے تو بہت سنائی ہے، الحمدللہ میں نے بہت لوگوں کو سنائی ہے. جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے، کہیں اخلاقی گفتگو کرنے کا، کسی جنازے پہ موقع ملا ہے، کہیں بھی مجھے موقع ملا ہے، تو میں عام طور پہ میں نے یہ حدیث سنائی ہے. آپ کو بھی بڑی دفعہ سنائی ہوگی. یہ اجتماعی تقوی کی طرف جو ہے نا یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے. وہ جو حدیث ہے نا اتدرون من المفلس، کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے تو غریب ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب اور مفلس وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، نمازیں پرفیکٹ ہوں گی، روزے پرفیکٹ ہوں گے، صدقات و خیرات پرفیکٹ ہوں گے، یعنی عبادات والا پورشن بہت اچھا ہوگا. پھر اللہ ان سے کہیں گے کہ ان کی سوشل لائف کا پورشن لے کے آؤ. وہ جب لے کے آیا جائے گا، وقد ویاتی قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کیا، کسی کے حق مارے، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا. تو وہ جو پورشن لے کے آیا جائے گا وہ بہت گندا اور کالا ہوگا، اس کا وہ پورشن جو ہے. یعنی اجتماعی تقوی، جو اس کی جو حقوق ہے نا دوسرے لوگوں کے، وہ اس نے پامال کیے ہوں گے. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی ساری زندگی کی نمازیں لے لی جائیں گی، روزے لے لیے جائیں گے، عبادات لے لی جائیں گی، اور وکٹمز کے اندر تقسیم کی جائیں گی. جن کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ان کے اندر تقسیم کی جائیں گی. اور پھر بھی کیس ختم نہیں ہوں گے. پھر اللہ جو باقی لوگ رہ جائیں گے ان کے گناہ لیں گا اور پھر اس کے کھاتے میں ڈالے گا. ثم طرح فی النار، اور پھر فائنلی وہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، عبادات کرنے والا، اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ اجتماعی تقوی کی کمی ہے. تو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے عزت، مال، جان کے حقوق کا خیال رکھنا، باقی جو حقوق ان کے ہم پہ عائد ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ اجتماعی تقوی ہے. اور یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. تو جیسے انفرادی تقوی میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے ہی اجتماعی تقوی کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو ہے نا میں یعنی اس پہ بات کرنے سے پہلے کہ یہ اس کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں تقوی کو بڑھانے کے، میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ چیک کرنا ہو کہ میرا تقوی کا لیول کیا ہے، کس حد تک تقوی میرے اندر موجود ہے، تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے. تو اس پہ عمل کیا جائے، اس کے حساب سے چیک کیا جائے تو میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی بندے کے اندر کتنا تقوی ہے. وہ جو حدیث کہتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کو خوب جانتا ہوں
یعنی میرے پاس سب انفارمیشن ہے ان کے بارے میں ان کو خوب جانتا ہوں کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو وہ تہامہ کے علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان کے برابر نیکیاں کما کے لائیں گے. ان کے حساب سے جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین ان کو راکھ بنا کے اور خاک بنا کے اڑا دیں گے. ان کی کوئی ان کی ویلیو اور کوئی ویٹ ان کا نہیں ہوگا. وہ کسی شمار میں نہیں آئیں گے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اللہ ان کو راکھ بنا کے اور خاک بنا کے اڑا دیں گے. وہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے, آپ ان کی کوئی نشانیاں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان سے بچیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہارے خاندانوں سے, تمہارے قبیلوں سے ہوں گے, تمہارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, تمہاری طرح نمازیں پڑھتے ہوں گے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کی تہجد کی نمازیں بھی تمہاری طرح ہوں گی, وہ شریک ہوں گے تہجد کے اندر بھی تمہارے ساتھ. یعنی سب کچھ ہو رہا ہے, بظاہر سب کچھ ہو رہا ہے. وہ میں نے جو عرض کیا تھا نا لفافے والی بات, کہ لفافہ بہترین ہے, تہجد ہو رہی ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, داڑیاں رکھی ہیں, ٹوپیاں پہنی ہیں, جبے پہنے ہوئے ہیں, برقعے پہنے, سارا کچھ موجود ہے. وہ لفافہ بڑا پرفیکٹ ہے. لیکن کیا ہوگا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوا کریں گے, لونلی نیس میں, جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے. ان کی تنہائی صاف نہیں ہوگی تو اندر تقوی نہیں گیا ہوگا نا, اندر تقوی نہیں گیا, دل کے اندر تقوی نہیں گیا, اور ان کی تنہائی کے اندر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا نا تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن یہ فیلنگ نہیں ہوں گی نا, کہ دل کے اندر نہیں ہوں گی کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر وقت دیکھتا ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تنہا ہوں گے تو اللہ کی حرام چیز حدوں کو توڑ دیں گے. تو یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے, اسمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اور جب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے تقوی. چیک کرنا ہو نا تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر میں اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, اور پھر اللہ کی حدود کے بارے میں میری اپروچ کیا ہوتی ہے, میری تنہائی کیسی ہے. تو جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی آ چکا ہے. الحمدللہ اس کے اندر تقوی آ چکا ہے. اور بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب وہ اپنے گناہ کو چھپا سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے. بہت سارے معاملات کے اندر وہ اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کیفیت کا نام تقوی ہوتا ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے نا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے, تو تنہائی پاکیزہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تقوی آ گیا الحمدللہ. اب اس کو مزید بہتر بنانے کی, انکریز کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے کہ وہ ذرائع کون سے ہیں, وہ کون سے سورسز ہیں, وہ کیا طریقے ہیں اگر ہم اختیار کریں تو تقوی جو ہے نا اس میں مدد ملے. دیکھیں یہ ونس اگین یہ سب جو ہے نا یہ سپورٹیو چیزیں ہیں, اس سے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں. جب اندر بدل جاتا ہے تو سپورٹ بھی فائدہ دیتی ہے, لیکن جب اندر نہیں بدلا ہوتا تو سپورٹ بھی فائدہ نہیں دیتی. وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا کہ کسی گاؤں میں کسی کنویں میں کتا گر گیا تھا, وہ گر کے مر گیا. تو گاؤں کے لوگ جو ہے نا وہ دوسرے کسی گاؤں میں مولانا صاحب کے پاس گئے کہ اب کنویں کے پانی کو کیسے صاف کریں, پاک کرنا ہے, اس میں کتا مر گیا ہے. تو انہیں مسئلہ بتایا کہ سارا کنویں کا پانی ایک دفعہ نکال دو, چلاؤ چلاؤ چلاؤ, جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تو کنواں پاک ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, کنویں کا پانی سارا باہر نکالا. تو
پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا اسمیل آتی ہے پانی سے اور بدبو بھی آتی ہے. ہم نے تو سارا پانی نکالا تھا. تو مولانا صاحب نے کہا کتا بھی نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں کتا تو ہم نے نہیں نکالا تھا. تو پہلے تو کتا نکالنا ہوتا ہے، اس کے بعد پانی نکالنا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا وہ کنواں پاک ہوتا ہے. تو اگر کتا ادھر ہی رہے نا تو 10 دفعہ بھی پانی اس کا نکالتے رہیں تو کنواں پاک نہیں ہوتا. تو تقویٰ اگر حاصل کرنا ہو تو سپورٹیو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے اندر کا کتا نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک جو ہے نا یہ سپورٹ کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اندر کا کتا جو ہے نا پہلے نکالنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ان چیزوں سے سپورٹ لینی ہے. اور اس سے یہ جو ذرائع ہیں پھر یہ ہیلپ کرتے ہیں انسان کا تقویٰ جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جب ہم ذکر کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ لفظ بول رہے ہیں اور گنتی پوری، یہ ذکر نہیں ہوتا. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی لفظ بول رہا ہوں تو اس کے یعنی اس کا میں پورا جو ہے نا اپنے اوپر طاری کروں، اس کی کیفیات بھی میرے اوپر آنی چاہیے. یہ ٹرائی کرنی چاہیے نا. یہ ظاہر فوراً تو نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے. تو اگر میں تسبیح کر رہا ہوں یا رحیم تو مجھے اللہ کا رحم میرے تصور میں آئے. جب میں یا کریم کہہ رہا ہوں تو پھر اللہ کا کرم میرے تصور میں آئے. میں جب یا جبار کہوں تو پھر اللہ رب العالمین کی جباریت میرے ذہن میں آئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب میں ذکر کروں، جب میں سبحان اللہ کہوں، اللہ کی پاکی جو ہے نا وہ میرے تصور میں آئے. جب میں الحمدللہ کہوں تو شکر کے ساری جتنی نعمت اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں وہ میرے ذہن میں آئیں اور پھر میں واقعتاً اس کا شکریہ ادا کروں الحمدللہ. جب میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو پھر پوری کیفیت کے ساتھ کہوں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے میری دنیا سے بڑا ہے، میری فیملی سے بڑا ہے، میرے بزنس سے بڑا ہے، میری خواہشات سے بڑا ہے، میرے کام کاج سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہے. تو اللہ اکبر جب میں کہوں تو وہ کیفیت بھی آئے. کس کا نام ذکر ہے؟ تو یہ کیفیات کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے بہترین چیز ہے یہ، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا. اور پھر تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے. تو اس سے بھی جو دل جب فیملیئر ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ تو یہ دل کی خوراک بن جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو تلاوت کے ساتھ پھر سکون ملتا ہے اور اس سے پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ نان عرب لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو تلاوت کا مطلب صرف عربی الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی تلاوت میں شامل ہے کہ ہم قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں. جو بھی زبان میں آتی ہو تو قرآن کی ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو وہ بھی تلاوت ہے، وہ بھی تلاوت ہے اور اس کا اجر بھی تلاوت کی طرح ملتا ہے. تو تاکہ قرآن میں سمجھ آئے. پھر تیسری چیز جو ہے نا وہ اہل خیر کے ساتھ کمپنی ہے. اہل خیر کے ساتھ کمپنی، زندہ اور مردہ. سبحان اللہ. میں وضاحت کرتا ہوں مردہ سے کیا مراد ہے. اہل خیر کے ساتھ ہماری کمپنی، وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں. وہ کمپنی کیسے کرنی ہے؟ تو زندہ جو لوگ ہیں تو ان کی تو مجلس جا کے اٹینڈ کرنی چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے ساتھ ہماری تعلق اور دوستی ہونی چاہیے. تو وہ تعلق اور دوستی کسی اور غرض کے لیے نہ ہو بلکہ ان سے سیکھنے کے لیے ہو، اور ایمان سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، احکام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. اہل خیر متقی لوگ ہیں نا، ان کی سیرتیں پڑھیں، وہ لٹریچر پڑھیں، وہ کتابیں پڑھیں. یہ ان کی کمپنی ہوتی ہے، یہ ہے ان کی کمپنی. ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی زندگیاں. تو انسان ہل جاتا ہے اندر سے. سچی بات ہے. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں نبی علیہ السلام سے فرمایا نا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان کو کس سے سناؤ، کس سے سناؤ ان کو، واقعات سناؤ ان کو. تو جو واقعات ہوتے ہیں، جو سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کے واقعات ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر بہت پاور ہے. تو وہ ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں. تو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی سیرتیں پڑھیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. پھر ایک چیز جو ہے نا وہ
ترک محرمات ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہوں اگر وہ ہماری زندگی میں ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جذبات تو بڑے ہوتے ہیں بندے کے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوتا، تو ایک ایک کر کے چھوڑیں، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سب سے بڑی ہے اس سے کنارہ کشی کریں، پھر اس سے اگلی اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، پھر اس سے اگلی کی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے انسان کمزور ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمت کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ ایک ایک کر کے محرمات سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو ترک محرمات ہے یہ بھی تقوی میں اضافہ کرتا ہے، خدا خوفی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سینس جو ہے نا وہ پوری طرح سٹرانگ نہ ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے وہ کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی والا، اللہ کی غضب والا یا دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تو محرمات کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ بھی تقوی میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں الاجتہاد فی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کوشش اور محنت۔ اللہ کی اطاعت کے جو کام ہے نا ان میں بھی بڑی محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو محنت کرنی پڑتی ہے، محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی جو اطاعت کے کام ہیں تو ان میں سٹرگل کریں، کوشش کریں، جد و جہد کرنا، اس کی طرف دل لگے، ان کی طرف رغبت ہو جائے، یہ بھی آہستہ آہستہ ہوگی۔ تو ایک اور بات جو ہے وہ ہے الاخلاص العمل للہ، اخلاص العمل للہ، کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑا گول ہو۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ میں کسی کی مدد کروں تو میرا اور کوئی پرپز نہ ہو، کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ میں کسی سے غصے ہوں تو وہ بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ میں کسی کو دوں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں کسی سے روکوں تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے ہر کام میں دریاں بچھا رہا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اعلان کر رہا ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں جہاں جا رہا ہوں کوئی بھی میری ڈیوٹی ہو، میرے ذمہ کوئی کام لگایا جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ تو یہ جو اخلاص ہے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، بڑا مجرب نسخہ ہے تقوی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اور پھر آخری گزارش میری یہ ہوگی کہ یعنی گناہ اور ثواب کو ترجیح دیں، ہر کام کے اندر گناہ اور ثواب کو ترجیح ہونی چاہیے، کمپرومائز نہ ہو، اس پہ کمپرومائز نہ ہو کہ یہ کام گناہ کا ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، اور یہ کام ثواب کا ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میں کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ گناہ اور ثواب میں کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے، یہ ترجیح ہو کہ اگر گناہ ہے تو بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ثواب کا کام ہے تو میں پوری کوشش کروں گا۔ تو گناہ اور ثواب جب ترجیح بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر انسان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے اس کو، گناہ اور ثواب ہماری ترجیح ہو۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپشن نہیں ہے، گناہ اور ثواب آپشن ہے۔ اچھا کام ہے موسٹ ویلکم، غلط کام ہے میرے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ ہیں وہ ذرائع جن سے اللہ رب العالمین تقوی میں اضافہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے اللہ پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے پھر رستے پیدا کرتے ہیں، وے آؤٹ پیدا کرتے ہیں، اللہ پھر ان کے لیے رکاوٹیں ہٹاتے جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ ان کو ایسے ایسے رزق دیتے ہیں جس کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ سوری ارمش اجازت ہے میں وہ سوال لے لوں پہلے؟ جی ضرور، جزاک اللہ۔ جی تو وہ بڑا چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا پچھلے ہفتے، تو تقریباً بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ایشو اس طرح کے آتے ہیں، وہ فیس کرتے ہیں یونیورسٹیز کالجز کے اندر۔ جس ماحول میں ہم یورپ میں رہ رہے ہیں یہ سوال ریز کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ جو دین ہے یہ سچا مذہب ہے، اور
اس قرآن کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کا کیا پروف ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں، اس میں چند پوائنٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا تھا اس کو ہو نہیں سکتا تھا. تو پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو یا کوئی بھی شخصیت ہو، ٹھیک ہے، 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں. کیا مطلب ہے مر جاتے ہیں؟ ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، 50 سال 100 سال کے بعد جو ہے نا اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ لوگوں کو اعتراض ہو گیا ہے، اور لوگوں نے بہت سارے پوائنٹ ایسے اٹھا دیے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ غلط تھی، اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بات جو ہے نا حقیقت کے خلاف ہے. تو اس پہ لوگوں کے اعتراضات آ گئے، لوگوں نے اس کو چیلنج کر دیا. اور جتنی بھی شخصیات دنیا میں آتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو لوگ ریویو کرتے ہیں، اور ریویو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو بھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کرنٹ سینیریو کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات قیامت تک کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ریویو کرنا پڑتا ہے، وہ چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن آپ قرآن کو دیکھیں، پچھلے 1500 سال سے اس کی کون سی چیز آؤٹ آف ڈیٹ ہوئی ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیک کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے نا ان کی کون سی چیز آؤٹ آف ڈیٹ ہوئی ہے. اور مجھے آپ کسی کا نام بتائیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی ہے قرآن کے علاوہ، اور وہ کون سی شخصیت اور پرسنالٹی ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ. یہ کرائٹیریا ہے چیک کرنے کے لیے. تو آپ باقی کائنات کو بھی چیک کریں اور ان دونوں چیزوں کو بھی چیک کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی چیک کریں اور اللہ کی کتاب کو بھی چیک کریں. تو کیا ان میں سے کوئی چیز ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ آپ کو لگتی ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پرنسپل ہوتے ہیں، کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے حساب سے ان کو چیک کیا جاتا ہے. تو اس کتاب نے، قرآن نے جو چیزیں پیش کی ہیں، جو ریالٹی پیش کی ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز پیش کی ہیں مثلا، وہ ان چیلنجیبل ہیں. تو کیا کسی نے ان ریالٹی کو چیلنج کیا ہے؟ آج تک قرآن نے جو ریالٹیز پیش کی ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں، تو کسی نے ان کو چیلنج کیا ہے یا چیلنج کر کے اس کو غلط ثابت کیا ہے؟ یہ ان چیلنجیبل کتاب ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ ٹرو بک ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے الفاظ ہی ان چیلنجیبل ہو سکتے ہیں. قرآن نے کوئی بھی چیز بتائی ہے تو کسی نے اس کو چیلنج کیا ہو. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نا کتنی زندہ مثال ہے کہ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تھی نا، سورۃ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ ابو لہب کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو ہے نا یہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے. 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا ہے. 10 سال تک اس صورت نازل ہونے کے بعد بھی ابو لہب زندہ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور وہ ناؤز باللہ چلیں چیلنج کے طور پر ہی قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہی جھوٹا موٹا ہی کہہ دیتا، بھئی میں تو اسلام قبول کر رہا ہوں، تمہاری کتاب تو غلط کہہ رہی ہے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا. نہیں کہہ سکا، اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین نے فیکٹ پیش کر دیا ہے اس کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی چیز جو قرآن نے پیش کی ہو تو آپ بتائیں کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہو اور غلط ثابت کیا گیا ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا اپوننٹ ہوتا ہے، اس کے کوئی مد مقابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر چیز کا. لیکن آپ بتائیں کہ قرآن کا کون سا مد مقابل ہے؟ کون سا جو قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرو کہ یہ ہے قرآن کے مقابلے میں ہم نے چیز پیش کی ہے. یہی تو قرآن کا چیلنج ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تم بھی بنا کے لاؤ. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مد مقابل ہوتا ہے نا، اس کا اپوننٹ ہوتا ہے، کمپیٹیٹو ہوتا ہے. تو وہ چیز پیش کی جائے نا جو قرآن کی کمپیٹیٹو ہے، جو قرآن کے مد مقابل ہے، کہ یہ تمہاری کتاب چونکہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو ہم نے بھی بنائی ہے، تو وہ کوئی ہے تو پیش کی جائے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ
آپ تورات کو لے لیں، انجیل کو لے لیں، زبور کو لے لیں، پہلی جو کتابیں ہیں ان کو لے لیں، صحیفے لے لیں، ان کے بے شمار ورژن ہیں، یعنی 1 2 3 4 نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے ورژن ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں 1500 سال ہو گئے ہیں، قرآن کا کوئی اور ورژن کسی مارکیٹ میں ہے؟ کسی مارکیٹ میں قرآن کا کوئی اور ورژن ہے؟ 1500 سال سے ایک ہی ورژن ہے اور قیامت تک کے لیے ایک ہی رہے گا. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ٹرو کتاب ہے، یہ کسی انسان کی اپروچ میں ہے ہی نہیں ہے. اور پھر ایک بات یہ دیکھیں کہ قرآن نے جو حقائق پیش کیے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، تو کوئی ثابت کرے کہ نہیں اس میں ناکامی ہے. اور قرآن نے کہا کہ یہ راستہ ناکامی ہے، کوئی ثابت کرے کہ اس میں کامیابی ہے. تو یہ قرآن نے جو حقائق پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ جن قوموں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ تباہی ان کا مقدر ہے. آپ ثابت کریں کہ نہیں ہے تباہی ان کا مقدر. یعنی قرآن نے جو حقائق پیش کیے ہیں ان کو چیلنج کرو اور ثابت کرو. دیکھیں نا، سائنس جو ہے وہ ایک چیز، ایک ریئلٹی پیش کرتی ہے، کچھ سالوں کے بعد سائنس خود ہی کہہ دیتی نہیں وہ غلط تھی، ریئلٹی کچھ اور ہے. تو کتنی دفعہ ہوا ہے قرآن سائنس کے جو اصول ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چینج ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پہلا غلط تھا اب یہ ہے. تو قرآن کا کون سا اصول ہے جو چینج ہو گیا، پہلا غلط ثابت ہو گیا؟ تو اس طرح کی جو آپ دنیا میں کوئی کرائٹیریا بنا لیں، کسی چیز کو صحیح یا غلط چیک کرنے کا کوئی بھی کرائٹیریا بنا لیں آپ، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کرائٹیریا بنا کے اس پہ قرآن کو چیک کریں. انصاف کے ساتھ کرائٹیریا ہونا چاہیے نا، تعصب کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ. آپ کرائٹیریا کو بنا لیں جو کسی چیز کو صحیح و غلط ثابت کرتا ہے اور اس پہ اس کتاب کو چیک کریں. اور اگر یہ ہر کرائٹیریا میں پاس ہوتی ہے جو انصاف کے ساتھ لوگوں نے بنایا ہوگا تو پھر اس بات کا ثبوت ہے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یعنی سب سے چھوٹی دلیل میں یہ دیتا ہوں، سب سے چھوٹی دلیل کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ ٹرو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے مثلا، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ قرآن لے لو، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس کو صاف دل کے ساتھ وہ تعصب والی آنے کو اتار کے اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد پھر بتاؤ کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اگر اس کتاب نے اس کے دل کو فتح نہ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے دل میں نہ اتر گئی، جو انصاف کے ساتھ پڑھے گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. اور جتنے سسٹم دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے سسٹم چیلنج ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ کسی ازم کا نام لے لیں، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کسی کا نام لیں، وہ سب چیلنج ہو گئے ہیں. لیکن جو اسلام نے سسٹم پیش کیا ہے، تو اسلام کا جو کوئی بھی سسٹم ہے، جو اصول اس نے پیش کیے، پرنسپل پیش کیے ہیں، کوئی بندہ ثابت کر دے غلط ہے، اسلامی سسٹم کو کوئی بندہ چیلنج کرے اور کہے کہ یہ غلط ہے، اس بات کا ثبوت ہے نا کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ نبی اللہ کے نبی ہیں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں تو آپ چیلنج کریں، کوئی چیز غلط ثابت کریں، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. جی کوئی اور سوال؟ جی جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے گو تھرو کیا. چند منٹ ہے ہمارے لیے کوشچن آنسر سیشن کے لیے، تو اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. مولانا صاحب اگر ایک چھوٹا سا سوال میری طرف سے ہو، جی آخری بس حصہ رہ گیا رمضان کا، آخری 10 دن آ رہے ہیں، تو اس میں سب سے افضل عبادت کون سی ہوگی، کس چیز پہ ہم فوکس کریں تاکہ ہم میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکیں اس آخری حصے کا؟ جی، رمضان کے آخری عشرے میں جو سب سے زیادہ فوکس کرنے والی بات ہے وہ اپنی معافی کا بندوبست کرنا ہے. تو اپنی معافی کے بندوبست کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک بندے کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی بندے کو سزائے موت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے،
تو اب اس کے لیے آپشن ہو کہ بھائی آپ اپنے اس جو ڈیسیژن ہو گیا ہے کورٹ کا، اس کو روکنے کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کریں. تو بندہ دنیا کا کون سا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، اور کون سا آپشن جو ہے وہ اس کو نہیں ٹرائی کرے گا، اور کس بندے کے پاس نہیں جائے گا اور کیا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جائے کہ آپ کے پاس جو ہے نا میدان کھلا ہے، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے. تو آخری اشرہ جو ہے نا، اس کا سب سے جو بڑا کام ہے کرنے والا، وہ معافی کا انتظام ہے. ٹھیک ہے، اپنی معافی کا بندوبست ہے. اس کی کوئی شکل بنائیں کہ وہ معافی مل جائے، اس کا بندوبست کریں کہ معافی مل جائے. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے نا معافی لینے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا اصول ہوتے ہیں. ایک بندہ سیریس ہی نہیں ہے اور آپ سے معافی مانگ رہا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ مذاق کے انداز میں آپ سے معافی مانگ رہا ہو تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ معافی نہیں لینا چاہتا. ایک بندہ جو ہے معافی مانگ رہا ہو لیکن اس کا پلان یہی ہے کہ پھر وہی کام کرے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ پھر وہی کام کرنے کا مطلب ہے، لگتا نہیں ہے اس کا موڈ. ٹھیک ہے، یہ وہی کام کرنے پھر جا رہا ہے، تو یہ تو مذاق ہوتا ہے نا. تو رمضان کے آخری عشرے میں جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے وہ اپنی معافی کا انتظام ہے. اس کا کوئی بندوبست کریں جیسے بھی ہوتا ہے، وہ صدقے خیرات کی صورت میں ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، اپنا ٹریک چینج کریں. تو یہی سکھایا نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رمضان میں سب سے بڑی، بلکہ پورے سال میں سب سے بڑی رات تو لیلۃ القدر ہے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ اگر ملے تو کیا کروں، تو پھر دعا سکھائی نا، اللہم انک انت عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو معافی کا انتظام ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو معافی مانگے. جی جزاک اللہ خیر. افطاری قریب آ رہی ہے، اور سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں دعوت دوں گا یورپین مسلم کونسل کے صدر جناب امتیاز احمد سویہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور تھوڑا سا آگے کے حوالے سے، رمضان کے آخری حصے کے حوالے سے اور اگلے سیشن کے حوالے سے تھوڑا سی بات شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے میں پہلے محترم مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں بہت قیمتی وقت دے رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہ ساتیں جو ہیں اس میں ہمیں بہترین درس کے ذریعے سے ہماری عملی تقوی اور چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. اور میری بہت ہی پیارے بھائی اور بہنیں جو ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ہم سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش بنا دے تاکہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. اور آخری عشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. خاص میرے ذہن میں چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اگلا پروگرام رمضان کا آخری پروگرام ہے، تو اس حوالے سے میری گزارش یہ تھی کہ اگلا پروگرام انشاءاللہ اسپیشل آخری پروگرام ہوگا رمضان کا. اس کے بعد ہم روٹین کے پروگرام میں دوبارہ آ جائیں گے، اور محترم مولانا صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ خصوصی گفتگو بھی فرمائیں گے اگلے پروگرام کے اندر آخری عشرے کے اندر، اور خصوصی دعا بھی انشاءاللہ فرمائیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگلی دفعہ جو ہماری حاضری ہے، جتنے بھی میرے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، کم از کم ایک اپنے ساتھ بندہ اور اس پروگرام میں لے کے آنا آپ انشاءاللہ. اور یہ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. جو لوگ اس قرآن سے جڑ جائیں گے ان کا بھی اجر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عطا کرے گا. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور خصوصاً محترم مولانا صاحب کے لیے جو ہمارے لیے اتنا مشکل سے وقت نکال کے اپنے مصروفیات سے اور رمضان کے اندر ہم سب کو مستفید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اچھی توجہ ہے. انشاءاللہ اگلے بدھ کو آخری سیشن ہوگا اس رمضان کا، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. مولانا صاحب اگر آپ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو لیڈ اللهم کریں. صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه مداد كلماته. حسبنا الله لا الہ الا هو علیہ توکلنا وهو رب العرش العظیم. مولا کریم، آج کے پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے ٹائم نکالا ہے، ایفرٹ کی ہے، اللہ رمضان کی اور اس کی برکت و رحمت ہے
ہم اس بابرکت مہینے کے اندر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ اپن سب سے بہنوں اور بھائیوں سے، چھوٹوں بڑوں سے، اللہ اپن سے راضی ہو جائیں. مولا کریم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اللہ آپ خوش ہو کے ان کو اجر و جزا عطا فرمائیں اور اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اللہ ان کے گھروں میں برکت دیں، ہم سب کی اولادوں کو اللہ نیک بنا دیں، عزت کا سکون کا ذریعہ بنائیں، بخشش و سفارش کا ذریعہ بنائیں. مولا کریم جو نعمتیں عطا فرمائیں سب کے اندر خیر پیدا فرما دیں، شر سے محفوظ فرمائیں، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں. اللہ رمضان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس کو تبدیلی کا ذریعہ بنا دیں، بخشش کا ذریعہ بنا دیں، بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیں. اللہ دلوں کو، دماغوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.